بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 49 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ لو اگر، لا نہ ہوتا ایسا، ان تدارکہ ان یہ کہ تدارکہ اسے آ لیتی، نعمت نعمت، تدارکہ تدارک سے ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کا ادراک کرنا، اسے درک کر لینا، اس تک پہنچ جانا۔ لولا ان تدارکہ نعمت، اگر نعمت اس تک نہ پہنچ جاتی، اس کی اس حالت میں اگر وہ نعمت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، اس کے پالنے والے کی طرف سے، اس کی تمام ضروریات کا خیال اور انہیں مہیا کرنے والے کی طرف سے اگر نعمت اس کو نہ مل جاتی، اس تک نہ پہنچ جاتی، یعنی سادہ لفظوں میں اگر اس کے رب کی طرف سے وہ نعمت اس پر نہ ہوتی، لا یقیناً حتماً، نبذا پھینک دیا جاتا۔ نون با اور دال کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا۔ نبذا پھینک دیا جاتا اس کو، بالعراء، عراء اس زمین کو کہا جاتا ہے جس پر نہ کوئی کسی چیز کا سایہ ہو، نہ کوئی چھت وغیرہ ہو، اور نہ ہی اس زمین پر کوئی درخت وغیرہ یا کوئی سبزہ اگا ہو کہ جو اس زمین کو ڈھانپ لے، یعنی بالکل چٹیل زمین، بالکل صاف زمین جس پر کوئی سایہ نہ ہو، اسے عراء کہا جاتا ہے۔ لنبذ بالعراء، حتماً اسے پھینک دیا جاتا اس چٹیل زمین پر، وہو مذموم، یہاں بھی واو اور کے معنی میں نہیں بلکہ حال کے معنی میں، اس حالت میں واو یعنی اس حالت میں اسے پھینک دیا جاتا، ہوا کہ وہ مذموم، مذموم ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، مذمت سے ہے، یعنی اس حال میں اسے پھینکا جاتا کہ وہ مذموم ہوتا، قابل مذمت ہوتا، یعنی قابل تعریف حالت میں اسے نہ پھینکا جاتا۔ آیت کے سادہ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی طرف سے، اس کے پالنے والے کی طرف سے ایک نعمت، کہ جس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ یہ نعمت جناب یونس علیہ السلام کی توبہ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا تھا، اگر اس کے رب کی طرف سے نعمت اس پر نہ آتی، اس کا تدارک نہ کرتی، اسے درک نہ کر لیتی، اگر ایسا نہ ہوتا، یہ نعمت نہ ہوتی قبول توبہ کی، تو پھر حتماً لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو حتماً اسے پھینک دیا جاتا اس چٹیل میدان میں، اس چٹیل زمین پر، اس حال میں، ایسی حالت میں کہ وہ حالت قابل تعریف نہ ہوتی اور قابل مذمت ہوتی۔ عربی زبان میں مذمت یا ذم کا اپوزٹ ہوتا ہے مدح، میم دال اور ہا، جیسے کسی کی مدح سرائی کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی ضد اور اس کا اپوزٹ عربی زبان میں ذم ہوتا ہے، اور مذموم یعنی یہ لفظ مذموم اسی ذم سے نکلا ہے، یعنی قابل مذمت۔ پس اگر ان کا خالق ان کی توبہ کو قبول نہ کر لیتا اور یہ نعمت
حضرت یونس سے لاحق نہ ہوتی اور حضرت یونس پر یہ نعمت قبول توبہ والی نہ ہوتی تو پھر ان کو ایسی حالت میں اس چٹیل زمین پر پھینک دیا جاتا کہ وہ جو انہوں نے اپنی قوم کے عذاب ہونے میں جلدی کی تھی اور پھر عذاب نہ آنے کی وجہ سے ناراض ہو کر چل پڑے تھے، اپنے اس فعل کی وجہ سے اس حالت میں اس زمین پر پھینکے جاتے کہ ان کی حالت قابل تعریف نہ ہوتی بلکہ قابل مذمت ہوتی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ سورہ صافات جو سورہ یاسین کے بعد ہے، اس کی آیت نمبر 144 144 میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے خداوند عالم نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس مچھلی کے بطن میں، اس کے شکم میں رہتے قیامت کے دن تک، اس دن تک جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بس سوال یہ ہے کہ سورہ صافات میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مسبحین یعنی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، جبکہ سورۃ القلم کی وہ آیت جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے رب کی نعمت نہ ہو جاتی تو ان کو پھینک دیا جاتا۔ تو یہ پھینک دینے میں ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہیں اچھی حالت میں پھینکا گیا، اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو انہیں قابل مذمت حالت میں پھینکا جاتا، لیکن پھر بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر پھینک دیا جاتا۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ آیا تضاد ہے ان دو آیات میں کہ سورہ صافات کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر مسبحین میں سے نہ ہوتے تو ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور سورہ قلم کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو بھی ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی مل جاتی۔ تو اس کے جواب پر توجہ فرمائیں گے۔ سورہ صافات کی آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ کام اور یہ ناراضگی اور اپنی قوم کی عذاب میں جلدی کرنے سے پہلے حضرت یونس اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جو کام کیا تھا انہوں نے، اس کام کی سزا یہ تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن چونکہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، اس معاملے کے پیش آنے سے پہلے سے تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، اس تسبیح کی وجہ سے، اس تسبیح کی تاثیر کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں رہیں گے۔ اور یہیں سے یہ بنیادی نقطہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان نیکیاں کرتا رہا ہو تو اگر اس کے بعد اس سے خطا ہو جائے تو وہ نیکیاں اس کی خطا میں، اس کی سزا میں کمی کا باعث بن جاتی ہیں، جبکہ اگر پہلے نیک نہ رہا ہو تو پھر اس گناہ اور اس جرم کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بس ان دونوں آیتوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس طرح سے کہا جائے گا کہ حضرت یونس چونکہ پہلے سے تسبیح کنندگان میں سے تھے، لہٰذا ہمیشہ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے نہیں رہنا تھا، لیکن اس کے اوپر سے چونکہ ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تو ان کی وہ قابل مذمت حالت بھی ختم کر دی گئی اور انہیں اچھی حالت میں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر کے باہر زمین پر ڈال دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔